بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 جو فضائل اور خصائص سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما و علیہم السلام کے بیان کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 27ویں جو آپ کی فضیلت ہے اور حضور کی محبت کے جو نظارے ہیں، منظر ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، والحسن والحسین یلعبان علی بدنہ، حضرت حسن اور حسین آقا علیہ السلام کے بدن مبارک پر کھیل رہے تھے، حضور کے بدن مبارک، پیٹ مبارک پر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ان سے محبت فرماتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، وَمَا لِي لَا أُحِبُّهُمَا وَهُمَا رَيْحَانَتَايَ، فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، یہ تو میرے دو پھول ہیں، یہ تو میرے دو پھول ہیں، مصطفیٰ کے پھول ہیں یہ دونوں شہزادے۔ یہ مسند البزار میں حدیث ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ان دونوں شہزادوں کو آقا علیہ السلام کے بدن مبارک پر لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے دیکھا کہ دونوں شہزادے اچھل کود کر رہے تھے حضور کے پیٹ مبارک پر، اور فرماتے ہیں حضور یہ بھی ساتھ فرماتے جاتے، ریحانتین من ہذہ الامہ، یہ میری امت کے دو پھول ہیں، حضور کے بھی دو پھول ہیں اور حضور کی امت کے بھی دو پھول ہیں، یہ دونوں شہزادے۔ یہ امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، حضور نے فرمایا یہ میری امت کے بھی دو پھول ہیں، اگر پھولوں کو مسل دیا جائے، ان کو ضائع کر دیا جائے، اور ان کو وہ کیا کہتے ہیں، ان پر ظلم کیا جائے، جبر کیا جائے پھولوں پر، تو کیا وہ جو جس ٹہنی پر ہوتی ہیں، جس درخت پر ہوتی ہیں، کیا اس کی جو وہ رونق ہے، اس کی شتابیہ وہ برقرار رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ تو اس کا مطلب ہے پھولوں کو جس طرح نرمی سے، محبت سے رکھا جاتا ہے، ان کا خیال کیا جاتا ہے، دیکھ بھال کی جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک اشارے سے، کنایے سے یہ ہمیں میسج دیا کہ اسی طرح میرے شہزادوں سے محبت کریں، میرے شہزادوں سے الفت رکھیں، اور ان شہزادوں کا خیال کریں، ان کو کسی بھی طرح کی اذیت اور تکلیف نہ دیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ میسج دیا امت کو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت امام حسن اور امام حسین آئے، آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے، حضور کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا سجدے سے، آرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کیا اور شہزادوں کو ایک ایک شہزادے کو پکڑ کر آرام سے نیچے رکھا، اس سے اتارا آرام سے اور انہیں زمین پر رکھا۔ فَإِذَا عَادَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ سجدے میں گئے، پھر وہ شہزادے پشت پر چڑھ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے، پھر اس کو ہی عمل دہرایا، حتیٰ کہ آپ نے نماز اس طرح مکمل کی۔ یہ ہے اپنے شہزادوں سے محبت آقا علیہ السلام کی، کہ نماز میں بھی ان شہزادوں کا خیال رکھتے ہیں، ان شہزادوں سے محبت رکھتے ہیں کہ حالت نماز میں بھی انہیں کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، انہیں کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ اقعدہم علی فخذیہ، پھر جب آپ نماز سے فراغت ہوئی تو اپنی مبارک رانوں پر انہیں بٹھا دیا، اس طرح محبت کرتے۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں ہے اور امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں۔ اور حضرت زید بن حبیش رضی اللہ عنہ،
ان سے اسی طرح یہ حدیث مروی ہے کہ شہزادے اسی طرح حضور کی پشت مبارک پر سوار ہونے کے لیے آئے تو صحابہ کرام آگے بڑھے کہ انہیں روکیں کہ وہ حضور کی پشت مبارک پر سوار نہ ہو، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہما بِأَبِي وَأُمِّی، فرمایا میرے ماں باپ قربان ان شہزادوں کو چھوڑ دو، ان میرے بیٹوں کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ قربان ان پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اظہار محبت فرماتے ہیں۔ امام بہقی کے السنن الکبریٰ میں یہ حدیث ہے، اور اسی کے ساتھ ہی یہ حالت نماز میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک بھی ملتا ہے کہ حضور ان شہزادوں کے لیے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیتے، اپنے سجدوں کو طول دے دیتے ان شہزادوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز عشاء کا کوئی وقت تھا، تو آپ نے حضرت حسن اور حسین کو اٹھایا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے انہیں زمین پر بٹھایا، پھر آپ نے تکبیر کہی نماز کے لیے۔ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو لے کر آئے۔ ہمارے بعض لوگ بچوں کو بڑا ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، بچوں کو تعلیم و تربیت بچوں کی کرنی چاہیے، پیار محبت سے تعلیم و تربیت سے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی، نماز ادا فرمانے لگے۔ صحابہ رسول کہتے ہیں جب آپ نے ہمارے سامنے سجدہ کیا تو آپ نے، میں نے دیکھا آپ نے لمبا سجدہ کر دیا، لمبا سجدہ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا کہ میں دیکھوں کہ حضور نے سجدہ لمبا کیوں کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو حضرت حسن یا حسین جس کو آپ اپنے ساتھ لائے تھے وہ آپ کی پشت مبارک پر سوار ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فراغت ہوئی، باقی لوگوں نے تو نہیں تھا دیکھا، تو باقی لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے آج ہمارے سامنے بڑا لمبا سجدہ کر دیا اور آپ نے سجدے کو بڑا طول دے دیا، ہم سمجھے شاید امر الہی آ گیا، وصال کا وقت آ گیا آپ کے، یا کوئی وحی الہی نازل ہو رہی ہے، ہم یہ گمان کیا، ہم نے یہ خیال کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک لم یکن، ایسا کوئی معاملہ نہیں، ولکن ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجل حتیٰ یقضی حاجتہ، فرمایا صرف یہ کہ یہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا تو میں نے ناپسند جانا کہ میں جلدی کروں، میں نے جلدی کرنے کو ناپسند جانا، یہاں تاکہ یہ اپنی حاجت پوری کر لے، اپنی حاجت پوری کر لے۔ تو یہ فرمایا، یہ امام نسائی نے السنن میں اور امام احمد بن حنبل نے المسند میں اس حدیث کو روایت کیا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کے لیے طوالت دے دیتے، طول دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سجدوں کو طول دے دیتے، اور ان کے لیے ہے نماز اللہ کے لیے ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے کون نماز پڑھ سکتا ہے، اور کون ایسی خالص نیت کر سکتا ہے جیسی حضور کی نیت ہو، مگر پھر بھی اپنے شہزادوں کی محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طول دے دیتے، سجدوں کو طوالت دے دیتے کہ میرے شہزادوں کو تکلیف نہ ہو، اس کی حاجت پوری ہونے تھے، یعنی اپنی مرضی سے نیچے اتر جائے۔ تو پھر بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کو، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے فرمایا انہیں خود اتار دیتے ہیں۔ تو یہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شہزادوں سے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه حسن و حسین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کے ساتھ حسن اور حسین بھی تھے، ھذا علی عاتقہ وھذا علی عاتقہ،
ایک شہزادہ آپ کے اس کندھے پر سوار تھا اور ایک شہزادہ اس کندھے پر سوار تھا. یعنی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کندھوں مبارک پر سوار کرا لیتے. مسند احمد بن حنبل میں اور مستدرک حاکم میں حدیث ہے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے بڑی پیاری. وہ کہتے ہیں میں نے اسی طرح حسن اور حسین کو دیکھا حضور کے کندھوں پر سواری کر رہے تھے, حضور کے کندھوں پر سوار تھے. تو میں نے جملہ بولا نعم الفرس تحتکما, میں نے جملہ بولا تمہارے نیچے ہے شہزادہ کتنی اچھی سواری ہے, تمہارے نیچے کتنی اچھی سواری ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ هُمَا, یہ دیکھو سوار بھی کتنے اچھے ہیں. اگر سواری خوبصورت ہے تو سوار بھی دیکھو کتنے خوبصورت ہیں. یہ حضور کے لاڈلے ہیں, حضور کے شہزادے ہیں, حضور کے پھول ہیں, حضور کی جان ہے, حضور کی روح ہے, حضور کا قرار ہے. فرمایا شہزادے بھی دیکھو یہ سوار کتنی اچھی ہیں. یہ مسند البزار میں حدیث ہے. یہ آپ کو احادیث مبارکہ ان شہزادوں کے فضائل خصائص بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل فتنے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف حضرت حسن اور حسین جس طرح باقی صحابہ کرام ہیں اسی طرح ہے, اس طرح نہیں ہے. ان کے منفرد خصائص ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے منفرد محبت ہے, یونیک لفظ ہے, ایک منفرد محبت ہے. یہ ایسی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں فرمائی جیسے ان اپنے شہزادوں سے محبت فرماتے. حضرت حسن اور حسین سے, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں ایک رات کسی کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے میری حاجت پوری کرنے کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو لپیٹ رکھا تھا, چادر کے اندر کسی چیز کو لپیٹ رکھا تھا, چھپایا ہوا تھا. میں نہیں جانتا تھا وہ کیا چیز ہے. جب میری ضرورت حاجت پوری ہو گئی میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ, آپ نے کون سی چیز اپنے ساتھ چپٹا رکھی ہے, کس چیز کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے. فکشف, حضور نے چادر مبارک ہٹائی. فاذا حسن و حسین علی والدیہ فقال ھذان ابنایا, تو میں نے دیکھا کہ حسن اور حسین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک تک چپٹے ہوئے, آپ کے جسم مبارک ران مبارک تک چپٹے ہوئے تھے. فرمایا یہ دونوں شہزادے میرے بیٹے ہیں, یہ میرے بیٹے ہیں. ھذان ابنایا, یہ میرے بیٹے ہیں, میرے شہزادے ہیں. اور قیامت کے دن جنت میں کیا معاملہ ہوگا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کا اور ایک دونوں شہزادوں کا. مولانا شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, خبر دی, ان اول من يدخل الجنہ انا وفاطمہ والحسن والحسین. فرمایا جنت میں سب سے پہلے یہ داخل ہوں گے میں, فاطمہ, حسن اور حسین. میں, فاطمہ, حسن اور حسین اہل بیت اطہار میں. فرمایا جنت میں یہ سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے. تو میں نے عرض کیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فمحبونا, جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے اور وہ کیسے داخل ہوں گے, ان کا کیا حال ہوگا. تو آپ سب کو مبارک ہو, حسن اور حسین سے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور سیدہ فاطمہ اور مولانا شیر خدا سے محبت کرنے والے سب کو مبارک ہو. حضور نے فرمایا من ورائکم, جو تم سے محبت کریں گے, جو ہم سے محبت کریں گے وہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے, تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والے, مولانا شیر خدا سے محبت کرنے والے,
حسن اور حسین سے محبت کرنے والے، فرمایا یہ بھی تمہارے پیچھے بھی یہ جنت میں جائیں گے۔ یہ سب سے پہلے اہل بیت اطہار کا گھرانہ جائے گا حضور کے اہل بیت اطہار میں سے، پھر باقی سارے اسی طرح فرمایا محبت کرنے والے بھی تمہارے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ یہ امام حاکم کے المستدرک میں یہ حدیث ہے۔ اور دیکھیں جنت کی آرائش و زیبائش حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین عرش کے دو ستون ہیں۔ کس کے؟ عرش کے، عرش الہی کے دو ستون ہیں، مگر وہ معلق نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ جس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں، معلق ہوتے ہیں، جدا لٹکے ہوئے ہونا، فرمایا اس طرح نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی سارے جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت عرض کرے گی رب سے، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو دو ستونوں کے ساتھ جو تیرے خاص ستون ہیں ان میں سے دو ستونوں کے ساتھ مجھے مزین کرے گا، مجھے سجائے گا، تو وہ تیرے دو ستون کون سی ہیں؟ جنت نے سمجھا ہوگا جس طرح یہ باقی ستون لگے ہوئے ہیں اسی طرح کے ستون ہیں۔ تو اس نے عرض کیا یا اللہ وہ جنت کے جو دو ستون جن سے تو میری آرائش کرے گا، مجھے سجائے گا، وہ کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم مزین بالحسن والحسین، کیا میں نے حسن اور حسین سے تمہیں مزین نہیں کر دیا؟ یہ حسن اور حسین ہی جنت کے دو ستون ہیں، جنت کے دو زیب و آرائش ہے، جنت کا حسن ہے، جنت کا جمال ہے۔ فرمایا کیا میں نے ان سے تمہیں مزین نہیں کر دیا؟ امام طبرانی کے المعجم الاوسط میں یہ حدیث ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اسی طرح کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دوزخ پر فخر کرے گی، جنت دوزخ پر فخر کرے گی، اسی طرح وہ کہے گی میں تم سے بہتر ہوں۔ جب دوزخ یہ سنے گی وہ بھی فخر کرے گی، وہ بھی غرور میں آ جائے گی، وہ کہے گی میں تم سے بہتر ہوں۔ دوزخ جنت سے کہے گی میں تم سے بہتر ہوں۔ اب جنت پریشان ہو جائے گی، حیران ہو جائے گی، وہ کہے گی تم مجھ سے کیسے بہتر ہو؟ آگے دوزخ جواب دیتی ہے لِأَنَّ فِي الْجَبَابِرَ وَنَمْرُوذَ وَفِرْعَوْنَ فَاسْقَطَ، وہ کہے گی کہ میرے اندر بڑے ظالم و جابر بادشاہ، نمرود جیسے بادشاہ، فرعون جیسے بادشاہ جو دنیا میں بڑے رغبت سے تکبر سے حکومت کرتے ہوئے، میرے اندر وہ موجود ہے، بڑے بڑے بادشاہ جن کا نام ہے غرور میں تکبر میں، وہ میرے اندر موجود ہے۔ جنت خاموش ہو جائے گی، جنت خاموش ہو جائے گی کہ میں اس کو کیا جواب دوں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف الہام کریں گے اور اس کے دل میں بات ڈالیں گے لا تحتعی، تم پریشان نہ ہو، تم لاجواب نہ ہو، تم اسے بولو لَأُزَيِّنَنَّ رُكْنَيْ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، تم اسے کہو کہ اے دوزخ مجھے اللہ تعالیٰ حسن اور حسین سے مجزن کرے گا، حسن اور حسین سے سجائے گا، حسن اور حسین سے آرائش دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہ فرمایا فَمَاسَتْ كَمَا تَمِيسُ الْعُرُوضُ فِي حَدْرِهَا، تو جس طرح کوئی دلہن اپنی آرائش میں اپنے حجرہ میں شرماتی ہوئی رات گزارتی ہے، جنت اس طرح شرما جائے گی، جنت اس طرح شرما جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی آرائش دلائے گا۔ یہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سنیے، سبحان اللہ، کمال کی حدیث مبارک ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کے ساتھ یہ ایسی والہانہ محبت قائم کر دیتی ہیں۔ وہ آج کے لوگ، بعض لوگ جو ان شہزادوں کی محبت گھٹانے کی کوشش کرتی ہیں، تنقید کرتی ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، کون سی حدیث پڑھتے ہیں، کون سا انہوں نے علم دین سیکھا ہوگا ہے جو ان شہزادوں کی محبت گھٹاتی ہیں۔
اور وہ سمجھتے ہیں معاذاللہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا شیعیت ہے. شیعیت نہیں ہے یہ. اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے اسلام کا حصہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز سے جس شخص سے محبت کر دی وہ دین میں داخل ہو گیا، وہ دین میں شامل ہو گیا. وہ بات عقیدگی وہ ایک چیز ہے، محبت اہل بیت اطہار یہ شیعیت نہیں ہے، یہ عین ایمان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضحانہ کمال محبت کی ہے ان شہزادوں سے، جو میں نے ان خطبات جمعہ میں آپ کے گوشت گزار کیا حدیث. اور یہ ساری اگر آپ پڑھنا چاہیں، حضور سید شیخ الاسلام امام الامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی کتاب ہے مرج البحرین فی مناقب الحسنین، minhajbooks.com ہے انٹرنیٹ پر، اس میں بھی آپ سرچ کریں گے امام حسن اور امام حسین کے فضائل و مناقب پر کتاب، تو یہ آپ کو مل جائے گا. آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، PDF میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سیل سینٹر سے بھی ادھر گجرانوالہ میں بھی یا لاہور میں بھی خرید بھی سکتے ہیں. تو یہ اتنی پیاری حدیث اور حضور کی ایسی محبت اپنے شہزادوں سے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وعلی و فاطمہ والحسن والحسین یوم القیامہ فی قبۃ تحت العرش. قیامت کے دن کا منظر، فرمایا میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے گنبد میں ہوں گے. عرش الہی کے نیچے جو گنبد ایک بنا ہوگا، فرمایا اس گنبد میں اور میری یہ فیملی اس گنبد میں ہوں گے قیامت کے دن. یعنی یہ قیامت کے دن کا خاص منظر، جب خاص ایک مقام وقت آئے گا جب وہ پچھلی ساری سٹیجز گزر جائے گی، فرمایا یہ مقام ہمارا ہو جائے گا، اس گنبد میں ہوں گے. امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس حدیث کو نقل کیا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، علی، حسن اور حسین فی حظیرۃ القدس فی قبۃ بیضاء سقفھا عرش الرحمن، جنت الفردوس میں، جنت الفردوس میں جب جنت میں چلے جائیں گے سفید گنبد میں یقین ہوگے جس کی چھت عرش خداوندی ہوگی. یعنی عرش الہی کے عین نیچے حضور کا ہاتھ ماتا ہوگا، حضور کے اہل بیت اطہار ہوں گے، عرش الہی جن کی چھت ہوگی. یہ امام ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں اس حدیث کو روایت کیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سنیے، ایک اور بڑی پیاری حدیث. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہمارے گھر. میں اس وقت آرام کر رہا تھا، سویا ہوا تھا. تو حضرت حسن نے یا حسین نے پانی طلب کیا، انہیں پانی کی پیاس لگی، انہوں نے پانی مانگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، اس کے پاس گئے، وہ دودھ نہیں دیتی تھی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے پاس گئے اس کا دودھ دیا تو اس نے بہت زیادہ دودھ دے دیا. کم دودھ والی تھی، اتنا دودھ نہیں تھی دیتی، مگر حضور کی برکت سے اس نے بہت زیادہ دودھ دے دیا، بہت زیادہ دودھ دے دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ لے کر آئے، حسن کو دے دیا. اب سیدہ فاطمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کانہ احبہما الیہ. اب یہ سنیے، بعض لوگ ان دونوں شہزادوں میں بھی فرق کرتے ہیں محبت میں، قربت میں. آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو 3 خطبات پیچھے گزرے، آج چوتھا، میں نے 4 خطبات میں دونوں شہزادوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی چھوڑ کا ذکر کیا کہ حضور نے دونوں شہزادوں سے یکسر محبت کی، یکسر محبت کی. کسی بھی شہزادے کی دوسرے شہزادے سے قربانی کام نہیں ہے. اپنی حکومت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، کام قربانی ہے. مسلمانوں کو چھوڑنے کے لیے اس سیدنا امام حسن کی قربانی تھی، اور اپنا ہاتھ بادہ قربان کر دینا، اپنی جان قربان کر دینا کربلا میں.
تعلیم اس کی مثال نہیں ڈھونڈ سکتی رضا الہی کے لیے، رضا رسول کے لیے اصل یہ ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لگتا ہے حسن آپ کا ان دونوں میں سے زیادہ محبوب ہے، جو آپ نے پہلے دودھ انہیں اسے دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لا نہیں، وَلَكِنَّهُ اسْتَسْقَىٰ قَبْلَهُ، لیکن بات یہ بیٹی اس میرے شہزادے نے پہلے مجھ سے مانگا تھا۔ عدل، یہ کیا ہے؟ عدل۔ اس میرے بیٹے نے پہلے چونکہ مانگ لیا تھا، طلب کر لیا تھا، اس لیے میں نے اسے دیا ہے، اس لیے دودھ اسے دیا ہے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا، انہیں خوشخبری سنائی، انی وَإِيَّاكَ وَهَٰذَيْنِ وَهَٰذَا الرَّاقِبُ، فرمایا میں وَإِيَّاكَ اے بیٹی تو اور یہ دونوں شہزادے اور یہ جو علی سوئے ہوئے ہیں، یہ جو علی سویا ہوا ہے، فی مکان واحد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، قیامت کے دن ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، اور امام شیبانی کی السنہ میں، امام بزار کی المسند میں یہ حدیث ہے۔ اور پھر ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں شہزادوں کو دام بھی کیا کرتے تھے، دام بھی کیا کرتے تھے، اور آپ یہ دعا کرتے تھے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا میں میرے ابا جان یعنی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو یہ دام کیا کرتے تھے، آپ پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین دامہ۔ ان کلمات کے ساتھ حضور دام کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کے کلمات کے تامہ سے شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، اور ہر بلا سے پناہ مانگتا ہوں، اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضور ان کلمات پڑھ کر اپنے شہزادوں کا دام کیا کرتے تھے، اپنے شہزادوں کے لیے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور حضور نے اپنی امت کو بھی یہ تلقین کی ہوئی ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ دام کیا کریں، یہ کلمات پڑھ کر۔ اس لیے آپ ہر کوئی یہ کلمات سیکھے، چھوٹے سے کلمات ہیں، لمبے نہیں ہیں، آپ ہر کوئی سیکھے، اپنے بچوں کو پڑھ کے دام کیا کریں۔ تو آقا علیہ السلام یوں دام کیا کرتے تھے۔ یہ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے، حضرت حسن اور حسین آئے، اسی طرح وہ حضور کی پشت مبارک پر سوار ہوئے۔ آقا علیہ السلام جب سجدے سے اٹھے، آپ نے انہیں آرام سے زمین پر اتارا، زمین پر رکھ دیا، پھر جب آپ کے پھر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نے اسی طرح نماز مکمل کی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، انہیں اپنے ران مبارک پر بٹھا لیا، دونوں شہزادوں کو۔ اس طرح حضور محبت شفقت فرماتے، جو بھی آپ میں سے دادا بیٹھے ہوئے ہیں، نانا بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ابا جان بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بچوں سے، پوتوں نوازوں سے اس طرح محبت کیا کریں جس طرح حضور محبت فرماتے اپنے شہزادوں سے۔ ہر وقت جلالی طبیعت کا غلبہ نہ رکھا کرے، محبت اپنے اندر جلال پیدا کرے۔ جلال پیدا کرنا ہے تو اس چیز میں جلال پیدا کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے خلاف ہو، وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں آئے، وہاں آپ کی جلالی طبیعت ہو۔ لیکن باقی معاملات میں جمالی بن جائے، جمالی جمال پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، قربت الفت پیدا ہو جائے، تو حضور نے انہیں بٹھا دیا۔ پھر میں کھڑا ہوا حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ کیا میں انہیں گھر چھوڑا اپنے شہزادوں کو؟ حضور خاموش رہے، حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی وقت بجلی چمکی، بجلی چمکی، تو حضور نے اپنے شہزادوں کو فرمایا جاؤ اپنی اماں جان کے پاس چلے جاؤ۔ بجلی ان شہزادوں کے لیے چمکی تھی۔ تو صحابی رسول بیان کرتے ہیں جب تک وہ دونوں شہزادے اپنے گھر میں داخل نہیں ہو گئے تھے، بجلی اسی طرح رکی رہی، چمکتی رہی۔
تو یہ حیا ہے، آسمان بھی، آسمانی چیزیں بھی ان شہزادوں کا حیا کرتی. اور پچھلے خطبات میں نے وہ آپ کو بہت بڑا اژدہا کی بھی ایک حدیث سنائی تھی کہ وہ بھی ان شہزادوں کے احترام میں خاموش کرا رہا، اسے نے نقصان نہیں پہنچایا. زمینی اور آسمانی ہر مخلوق حضور کے ادب و حیا میں حضور کے اہل بیت اطہار کا حیا کرتے، حضور کے صحابہ کا حیا کرتے. اس طرح یہ عالم ہے. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے اور امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں